اسپریچول پلس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نصب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اللہ کی رحمتیں اور کثیر تعداد میں سلام ہوں۔ سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شجرہ حسب و نصب درج ذیل ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی بن کلاب بن مراح بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرقہ بن الیاس مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عد بن عدادہ بن الیسی بن سلامان بن نبت بن حمل بن کیزار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارہ بن ناہور بن ساروغ بن ارغو بن نافخ بن عابر بن شالخ بن ارفخشس بن سام بن نوح بن لمق بن اخنوخ بن یارد بن محلائل بن کینان بن آنوش بن شیش بن آدم صفی اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل، جس سال میں ابرہہ بادشاہ نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملے کی ناپاک جسارت کی تھی، سوموار کے دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک 2 ماہ تھی۔ بعض کا خیال ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں کے شکم ہی میں تھے کہ والد ماجد کا شفقتوں بھرا سایہ دنیا سے اٹھ گیا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ان کے ہاں بنی سعد قبیلے میں 4 سال تک قیام فرمایا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا، جس میں 2 فرشتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کے بعد دل مبارک نکالا، اسے چاہے زمزم سے دھویا، پھر واپس سینے میں رکھ کر اس کو بند کر دیا۔ اس روحانی آپریشن کو دیکھ کر سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا خوف زدہ ہو گئیں، اور آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے پاس واپس بھیج دیا۔ آپ اپنی والدہ حضرت آمنہ بی بی کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے واپس مکہ لوٹتے ہوئے ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی جہان فانی سے رخصت فرما گئیں۔ اس وقت عمر مبارک 6 سال 3 ماہ اور 10 دن تھی۔ حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر انور کے بارے میں یہی بات مشہور و معروف ہے کہ وہ اسی مقام ابوا پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات کے 5 دن بعد سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو آپ کی شریک سفر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ المکرمہ روانہ ہو گئی۔ 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب سے جدا ہونا پڑا، کیونکہ وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وصیت کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجار کی لڑائی میں حصہ لیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عمر مبارک اس سے کم تھی۔ جب عمر مبارک 24 برس ہوئی تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام روانہ ہوئے تجارت کی غرض سے، اور 25 سال کی عمر مبارک میں آپ ایک بار پھر شام روانہ ہوئے۔ اس بار آپ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تجارتی قافلہ لے کر شام روانہ ہوئے تھے۔ ان کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر تھا۔ اس واقعہ کے 2 ماہ اور کچھ دنوں بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کا آغاز ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس موقع پر جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قریشی مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ثالث منتخب فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہوئی
تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن و انس کے لیے رہبر و رہنما بنا کر نبوت کے شرف عظیم سے نوازا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 50 کے قریب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے، اور ٹھیک ان کی وفات کے 3 دن بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس فانی دنیا سے کوچ فرما گئیں۔ یوں یکے بعد دیگرے 2 بڑے غموں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا، کیونکہ ان دونوں ہستیوں کی جدائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوت و رسالت کے تبلیغی سفر میں کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب بھی کبھی آپ کو کسی مالی پریشانی کا سامنا ہوا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مال کا دروازہ کھلا رکھا۔ ہر پریشانی کے موقع پر تسلی دیتے ہوئے یہ فرماتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مت گھبرائیے، اللہ آپ کا مونس و مددگار ہے۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طیب و طاہر آل پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، تابعین عظائم پر اور تبع تابعین کی مبارک ہستیوں پر روز قیامت تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 3 ماہ بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا، پھر مکہ واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت پریشانیوں اور غموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نڈھال کر دیا تھا۔ اس بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا حسین سفر کروایا، جس میں بیت المقدس کا سفر براق نامی سواری پر کیا، پھر حالت بیداری میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ 7 آسمانوں سے اوپر تک کی سیر کرائی۔ اسی خوبصورت سفر سے واپسی پر آپ مسلمانوں کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن اریکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں اپنے بستر پر چھوڑا تاکہ وہ لوگوں کو ان کی امانتیں، ان کے قرض اور اس سے متصل باقی چیزوں کی ادائیگی کر دیں۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 یعنی 53 سال تھی۔ محرم الحرام کے شروع ہونے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی مدینہ منورہ میں اپنے جانثاروں کو میزبانی کا شرف بخشتے رہے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں اپنے نبوت کے 10 سال 2 ماہ اور مکہ مکرمہ میں نبوت کے 13 سال گزرنے کے بعد بروز سوموار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 63 سال اور 3 ماہ تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں دفن کیا گیا۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا۔ اس وقت سر مبارک سے سینہ مبارک تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی ڈالتے رہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے دوران غسل لباس کو نہیں اتارا گیا۔ فرشتوں میں سب سے پہلے امام الملائکہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا، یعنی نماز جنازہ کی جگہ درود و سلام پڑھا گیا تھا۔ پھر اہل بیت اطہار نے اور ان کے بعد گروہ در گروہ لوگوں نے یہ سعادت حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں 19 غزوات میں حصہ لیا۔ بعض کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی تعداد 26 ہے۔ ان غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں 9 بدبخت واصلے جہنم ہوئے۔ ہجرت سے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا۔
सोमवार के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनियाए पानी से पर्दा फरमा गए। 3 दिन बाद बुध की रात दफन फरमाया गया। कबीला बनी हाशिम में सबसे पहले सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और मुहम्मद बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा अदा फरमाई। फिर मुहाजिरीन और अंसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके बाद बाकी लोगों ने शिरकत की। नमाज जनाजा की अमामत किसी ने भी नहीं की। इसके बाद औरतों और बच्चों ने दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए। अहले मदीना और अहलियाने इस्लाम के लिए वो रोज़ क़यामत की मानिब था। बिलाशुबा उस रोज़ सभी सदमे से नढाल थे। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजराए नस्ब और साथ में उनकी ज़िंदगी के अहवाल बहुत ही मुख्तसरन बयान किए हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।